السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں ظلمات قسط نمبر 19۔ معزز سامعین حضرات، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ سیواس کے بعد ملتیا، پھر حلب اور اس کے بعد دمشق کے قتل عام اور آتش زنی پر نور الدین اپنے خیمے میں اکیلا اور اداس بیٹھا ہوا تھا کہ انجلین اور اس کا باپ اسقف یوحنا دونوں اس کے خیمے میں داخل ہوئے۔ نور الدین ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اسقف یوحنا نے آتے ہی کہا، اے امیر، مجھے آقا تیمور نے طلب کیا ہے، شاید وہ مجھے کسی مہم پر باہر بھیج رہے ہیں، اس لیے میں انجلینا کو اپنے ساتھ آیا ہوں۔ اے امیر، انجلینا کے معاملے میں صرف آپ پر ہی میں بھروسہ کر سکتا ہوں، لہٰذا میری غیر موجودگی میں انجلینا کا خیمہ آپ کے خیمے کے ساتھ ہوا کرے گا اور آپ ہی اس کی حفاظت اور سلامتی کے ذمہ دار ہوا کریں گے۔ نور الدین نے کہا، آپ انجلینا سے پوچھ لیں، اگر اسے قبول ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انجلینا نے مسکراتی ہوئی آواز میں کہا، میرا اندیا لینے کی کیا ضرورت ہے، میں نے تو خود بابا سے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میرا خیمہ آپ کے خیمے کے ساتھ ہو۔ نور الدین نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے ساتھ ہی یوحنا وہاں سے چلا، جبکہ انجلینا آگے بڑھ کر خاموشی کے ساتھ نور الدین کے سامنے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد یوحنا پھر نور الدین کے خیمے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چرمی تھیلی بھی تھی۔ یوحنا آہستہ آہستہ نور الدین کے قریب آیا اور وہ چرمی تھیلی اس کی گود میں رکھتے ہوئے کہا، اے امیر، اس تھیلی میں وہ نقدی ہے جو ان جنگوں میں میرے حصے کے طور پر مجھے ملی ہے، یہ آپ امانت کے طور پر اپنے پاس رکھ لیں، میں واپس آ کر آپ سے لے لوں گا۔ اس تھیلی کو ہاتھ لگائے بغیر نور الدین نے کہا، آپ یہ تھیلی انجلینا کو دے دیں۔ یوحنا نے فوراً کہا، انجلینا اگر اس کی حفاظت کر سکتی تو میں آپ کو زحمت کیوں دیتا۔ نور الدین اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ آپ کر کے تو دیکھیں، یہ تھیلی آپ انجلینا کو دے دیں، پھر دیکھیں اس کی حفاظت کیسے ہوتی ہے۔ یوحنا نے تھیلی فوراً اپنی بیٹی انجلینا کی گود میں رکھ دی اور ساتھ ہی نور الدین کے سامنے وہ بیٹھ گیا اور دھیمی اور نرم آواز اور رازدارانہ لہجے میں اس نے کہا، یا امیر، میرے بعد انجلینا کا خیال رکھے گا، میں اسے اس لیے آپ کی نگرانی اور حفاظت میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ یہ صرف آپ پر ہی اعتماد کرتی ہے اور اس کا یہ اعتماد آپ پر بے بنیاد بھی نہیں، کیونکہ اس کی ماں مالتھس مرنے سے پہلے اسے آپ ہی کے حوالے کر چکی ہے۔ زندگی کے ایک ساتھی کی حیثیت سے یا ایک لونڈی کی حیثیت سے اس کا فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ بہرحال میں یہ گزارش کروں گا کہ جہاں اینٹ کی جگہ ہوتی ہے وہاں اینٹ ہی اچھی لگتی ہے اور جہاں پتھر کی جگہ ہوتی ہے وہاں پتھر ہی بہتر اور کارگر ثابت ہوتا ہے۔ اے امیر، آپ جانتے ہیں میں نے زندگی بھر کسی بھی بات کی وجہ سے انجلینا پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ اپنی زندگی کے ساتھی کے سلسلے میں بھی میں نے اسے آزادی دے رکھی ہے اور اس کا فیصلہ ہی میرے لیے آخری فیصلہ ہوگا، اور اب جب کو یہ اسلام قبول کر چکی ہے اس کے اس فیصلے کی اہمیت و ضرورت پہلے کی نسبت اور زیادہ ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یوحنا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، نور الدین کے ساتھ اسے پرجوش مسافہ کیا، ایک میٹھی اور شفقت آمیز نگاہ اسے اپنی بیٹی انجلینا پر ڈالی، پھر وہ نور الدین کے خیمے سے نکل گیا۔ یوحنا کے جانے کے بعد انجلینا پریشان سے لہجے میں پوچھا، اے امیر، آپ نے تھیلی خام خواہی مجھے تھموا دی، میں کیسے اور کیوں کر اس کی حفاظت کر سکوں گی؟ نور الدین نے پہلی بار انجلینا کو ازراہ تمسخر مخاطب کر کے کہا، اے انجلینا، یہ نقدی کی تھیلی زیادہ قیمتی ہے یا تمہاری اپنی ذات؟ انجلینا نے فوراً کہہ دیا، میں اپنی ذات کو اس تھیلی سے زیادہ قیمتی اور اہم سمجھتی ہوں۔ اس پر نور الدین نے جھٹ کہا، جب تم اپنی ذات کو اس تھیلی سے زیادہ قیمتی تصور کرتی ہو اور تم اپنی ذات کی حفاظت بھی کر سکتی ہو تو پھر اس تھیلی کی حفاظت کیوں نہیں کر سکتی؟ اس پر انجلینا نے ہنستے ہوئے کہا، آپ اس طرح مجھے قائل نہیں کر سکتے، اپنی ذات کی حفاظت ہر کوئی کر سکتا ہے، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ آپ کے کہنے پر میں نے اپنے باپ سے تھیلی تو لے لی تھی، لیکن اس کی حفاظت کی آپ ہی ذمہ دار ہوں گے۔ نور الدین نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، اے انجلینا، اس تھیلی کو تم خیمے کے اندر کہیں بھی رکھ دو، دن کے وقت تم یہاں ہوا کرو گی تو اس کی حفاظت کر لیا کرو گی اور رات کے وقت میں اس کا محافظ ہوں گا۔ انجلینا کچھ مطمئن سے ہوگی، پھر اچانک ہی اس نے بات کا رخ بدلتے ہوئے پوچھا، اے امیر، اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ سے گزارش کروں۔ نور الدین نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور استفہامی انداز میں کہا، کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ برا نہیں مانوں گا بلکہ تمہاری بات غور سے سنوں گا۔ انجلینا نے گہری اور سنجیدہ سی آواز میں پوچھا، اے امیر، میں اس لڑکی کا نام تو جانتی ہوں جسے آپ پسند کرتے ہیں اور جسے آپ اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا عزم کر چکے ہیں، اس کا نام عریسہ ہے، پر اے امیر، کیا آپ یہ نہ بتائیں گے کہ وہ کہاں رہتی ہے، سمرقند کے کس حصے میں اس کا مکان ہے، تاکہ میں دیکھ سکوں کہ وہ کون خوش قسمت ہے جسے مجھ پر ترجیح دی گئی ہے؟ اے امیر، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے اس لڑکی کو کیوں اپنا ساتھی بنایا، میں تو صرف یہ خواہش رکھتی ہوں اس لڑکی کو دیکھوں جو ایسی خوش قسمت، ایسی بلند بخت ثابت ہوئی ہے، یقیناً مجھ سے زیادہ حسین اور پرکشش ہوگی، اسی لیے۔ نور الدین نے درمیان میں ہی بولتے ہوئے کہا، اے انجلینا، اب اس لڑکی کو ظاہر کرنے کا وقت نہیں آیا، اور جب ایسا وقت آیا تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نہ صرف عریسہ کے گھر کا پتہ تمہیں بتا دوں گا بلکہ میں تمہیں اس سے ملا بھی دوں گا، وہ تمہارے سارے حالات سے آگاہ ہے اور وقتاً فوقتاً میں تمہاری باتیں بھی اس سے کہتا رہتا ہوں۔
نور الدین کے اس جواب پر انجلینا کی گردن جھک گئی اور وہ تکلیف سے یادوں میں کھو گئی تھی۔ چند ثانیوں تک خاموش رہنے کے بعد اور انجلینا کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے نور الدین نے گویا انجلینا پر ایک نیا انکشاف کرنے کے انداز میں کہا، اور اے انجلینا، عریسہ نے تو تمہیں دیکھا بھی ہوا ہے۔ اس پر انجلینا بیچاری چونک سی پڑی۔ عریسہ نے مجھے دیکھا ہوا ہے؟ مگر کہاں اور کس جگہ؟ نور الدین اس پر بے بسی کسی اظہار میں کہا، اس کا مجھے علم بھی نہیں، اس نے تمہیں کہاں دیکھا ہے، پر وہ بتا رہی تھی کسی نے تمہیں دیکھا ہوا ہے۔ اس پر انجلینا نے منت کرنے کے انداز میں کہا، اے امیر، کیا مجھے عریسہ سے ملا نہیں سکتے؟ مجھے امید ہے اس سے ملنے کے بعد میری ساری اذیتیں اور کلفتیں جاتی رہیں گی۔ نور الدین نے دھیمی مگر نرم آواز میں کہا، اے انجلینا، انتظار کرو، اس کا وقت جب ایسا ہوگا ممکن ہوگا، اس وقت میں خود ہی تمہیں عریسہ سے ملا دوں گا۔ اے انجلینا، امیر تیمور بھی مجھ سے کئی بار اس خواہش کا اظہار کر چکا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تمہارے حوالے سے چونکہ عریسہ اب میری بیٹی ہے، لہٰذا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، پر میں نے ابھی کہہ دیا ہے کہ ایسا میں مناسب وقت پر ہی کروں گا۔ انجلینا نے اس بار اپنی آواز میں زور پیدا کرتے ہوئے کہا، ایسا وقت کب آئے گا اے امیر؟ کیا اس وقت جب مر چکی ہوں گی اور میری ہستی مٹی میں مل چکی ہوگی؟ کاش میں عریسہ کو دیکھ سکتی، کاش میں آپ کی نفرت کا شکار نہ ہوئی ہوتی۔ اے امیر، میری زندگی اس لمحہ بھر کی فکر جیسی ہے جو پریم رنگوں کو ترس گیا ہو۔ میری زندگی تنہائیوں کی اس گیت جیسی ہے جس کا کوئی سامع، کوئی قدردان نہ ہو۔ میری حالت اس شاعر آوارہ مزاج جیسی ہو کر رہ گئی ہے جو صبح و شام گرد و پیش کے ہنگاموں سے بے نیاز پہم سکوت میں ڈوبا رہتا ہو۔ چند ثانیوں تک خاموش رہنے کے بعد انجلینا نے اپنی روح کے سارے غموں کو اپنی آواز میں بھرتے ہوئے کہا، اے امیر، کیا میں اس نفرت، اس بیگانگی، اس گھن اور بیزاری اور اس تلخی و خیریت کا اندازہ لگا سکتی ہوں جو اب مجھ سے ہے؟ انجلینا کے اس استفسار کے جواب میں نور الدین نے گہرے تبسم میں کہا، اے انجلینا، میں تم سے نفرت نہیں کرتا، میں زندگی میں صرف ایک ہی بیوی رکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور اس بیوی کا میں انتخاب کر چکا ہوں۔ اے انجلینا، میری زندگی میں اگر ایسا موڑ آ گیا، میں نے دوسری بیوی کی ضرورت محسوس کی، تو یاد رکھو وہ تم ہوگی۔ نور الدین کے الفاظ پر انجلینا خاک نشینوں کے عروج جیسی حسین اور دلنواز آرزوں سے چرائی ہوئی تازگی جیسی خوشگوار اور ہونٹوں سے چھینی ہوئی تازگی جیسی تربنگیز ہو گئی تھی۔ پھر اس نے انتہائی لطیف اور نرم لہجے میں بولتے ہوئے کہا، اے امیر، میری زندگی میں یہ پہلا موقع آیا ہے کہ میرا باپ مجھے اپنے مقام سے اترا ہوا دکھائی دیا ہے۔ اسے امیر تیمور کے کسی اہم کام کے تحت روانہ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے انہیں مکمل احکامات بھی مل چکے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے آپ سے جھوٹ بولا ہے کہ انہیں امیر تیمور نے طلب کیا ہے اور شاید انہیں کہیں باہر بھیجنا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں سلسلے میں سارے احکامات مل چکے ہیں۔ اے امیر، میں نہیں جانتی کہ میرا باپ کس خطرناک مہم پر روانہ ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے مجھ سے اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ تاہم ان کی واپسی پر میں ان سے کسی نہ کسی طرح پوچھ کر آپ کو ضرور آگاہ کروں گی۔ اس پر نور الدین نے پرسکون لہجے میں کہا، اگر تم ایسا کرو تو میں تمہارا ممنون ہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی نور الدین اکھڑا ہوا کہا، اے انجلینا، تم بیٹھو، میں اپنے تمہارے کھانے کا کہہ کر آتا ہوں۔ اور پھر نور الدین خیمے سے باہر نکل گیا تھا۔ دمشق شہر کی تباہی و بربادی کے بعد تیمور نے بغداد کا رخ کیا۔ بغداد کے سلطان احمد کو جب خبر ہوئی کہ تیمور بغداد پر حملہ آور ہونے کا ارادہ سے دمشق سے روانہ ہو گیا ہے، تو بغداد کا دفاع اپنے سپاہ سالار فراج کے حوالے کرنے کے بعد خوب بھاگ کر سلطان بایزید یلدرم کے پاس چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے پناہ لے لی تھی۔ تیمور اونٹ کے کجاوے پر بیٹھا جنوب کی طرف تیزی سے منزلیں مارتا ہوا بغداد کے سامنے آنمودار ہوا۔ بغداد کی سپاہ سالار فراج نے ڈٹ کر تیمور کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ بغداد کے اندر تیمور کے مقابلے میں اس کے لشکر کی تعداد تو تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی، تاہم اسے دو چیزوں کی وجہ سے قوی امید تھی کہ بغداد کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے گا۔ اول یہ کہ بغداد کی شہر پناہ کی سنگین دیواریں بڑی مضبوط اور پختہ تھیں اور انہیں توڑ کر بغداد میں داخل ہونا آسان نہ تھا۔ دوم یہ کہ بغداد ان دنوں غیر معمولی گرمی پڑ رہی تھی، اس لیے فراج کا خیال تھا کہ اگر وہ محاصرے کو طول دے گا تو تیمور اپنے تاتاری لشکر کے ساتھ بغداد کی گرمی برداشت نہ کرتے ہوئے محاصرہ اٹھا لینے پر مجبور ہو جائے گا۔ لیکن دوسری طرف تیمور بھی محتاط تھا، وہ زیادہ عرصہ تک بغداد کے محاصرے میں اپنے آپ کو مصروف نہ رکھنا چاہتا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر اس نے بغداد کو فتح کرنے میں زیادہ دن لگا دیے تو ہو سکتا ہے اہل بغداد کی حمایت میں سلطان بایزید یلدرم اس پر حملہ آور ہو جائے، لہٰذا اس نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے بغداد کو اپنے سامنے زیر کرے گا تاکہ سلطان بایزید کے خطرے سے بچ جائے۔ بغداد پہنچنے کے بعد تیمور نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ بغداد کی فصیل کے قریب اس نے اپنے لاکھوں گھڑ سواروں کو صف آرا کیا، پھر طبل نقارے اور شہنائیاں بجائی گئی اور باشندگان بغداد کو متاثر کرنے کے لیے ان لاکھوں گھڑ سواروں نے جنگی قوت کا مظاہرہ کیا، لیکن تیمور کی یہ ترکیب ناکام رہی۔ اسے امید تھی کہ اہل بغداد خوفزدہ ہو کر شہر آپ سے آپ اس کے حوالے کر دیں گے، لیکن اہل بغداد نہ تو متاثر ہوئے اور نہ ہی انہوں نے شہر تیمور کے حوالے کرنے کا ارادہ کیا۔ اہل بغداد کی اس ہمت و جرأت پر تیمور بڑا غضبناک اور سیکھپا ہوا اور وہ بغداد کو تباہ و برباد کرنے کے دوسرے ذرائع سوچنے لگا۔
سب سے پہلے تیمور نے بغداد شہر کے جنوب میں دریا دجلہ پر کشتیوں کا ایک پل بنوایا تاکہ اس کے لشکر بغداد شہر کا محاصرہ کرتے وقت دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف آسانی کے ساتھ آ جا سکیں، اور یہ کہ جب وہ اپنے حملوں میں شدت پیدا کرے تو اہل بغداد کو آسانی سے بھاگ جانے کا موقع نہ ملے۔ ایسا کرنے کے بعد تیمور شہر کے مضافاتی علاقے پر حملہ آور ہوا۔ شہر کے اطراف میں تقریباً 12 میل دور تک تیمور نے ساری بستیوں کو لوٹ کر آگ لگا دی اور تباہی و بربادی کا وہ سما پیش کیا جو اس سے قبل دیکھا نہ گیا تھا۔ شہر کے اطراف کو ویران اور کھنڈر کرنے کے بعد تیمور نے چاروں طرف اپنے لشکر کو پھیلا دیا۔ اس کے بعد تیمور نے اپنے منصوبے کی ابتدا کی۔ اس نے قریبی جنگلوں سے درخت کاٹ کر بڑے بڑے تنے کٹوائے اور ان تنوں سے بغداد شہر کے اطراف میں بلند ٹیلوں پر 24 احرام تعمیر کرائے، اور ان احراموں کو اوپر اس نے منجیقیں نصب کرنا شروع کر دی تھی تاکہ سنگ باری کرنے کے بعد شہر کی مضبوط فصیل کو توڑنے میں کامیابی حاصل کی جائے۔ اسی اسنا میں تیروں کی چھاؤں کے اندر تیمور نے اپنے نقب زن بھی کام پر لگا دیے تھے تاکہ وہ شہر پناہ کی بنیادیں کھودنے کا کام شروع کر دیں۔ چند ہی دن کے اندر شہر پناہ کے اندر جگہ جگہ رخنے دکھائی دینے لگے اور ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ گویا بغداد شہر اب تیمور کے سامنے فتح ہونے میں زیادہ دیر نہ لگائے گا۔ لیکن بغداد کے سپہ سالار فراج نے انتہائی دانش مندی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے بغداد کی شہر پناہ کے پیچھے پتھر اور چونے کی کئی دیواریں کھڑی کر کے رکھ دی تھی۔ اس طرح تیمور کو اپنے نقب لگانے کے کام میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تنگ آ کر تیمور کے سارے سالاروں سے یہ مشورہ دیا کہ جب تک شہر پر عام حملہ نہیں بولا جاتا اس وقت تک شہر فتح نہ ہوگا۔ تیمور نے اس ترکیب کو قبول کیا۔ نور الدین کو اس نے اپنے لشکر کے ساتھ بغداد کے صدر دروازے کی طرف رکھا، اور ایک روز جبکہ معمول کی نسبت گرمی زیادہ پڑ رہی تھی اور دوپہر کے وقت دھوپ کی تیزی سے آنکھیں چندیائی جاتی تھی اور شہر کا دفاع کرنے والے پاسبان فصیل پر سو کر آرام کر رہے تھے، تیمور نے بغداد شہر پر چاروں طرف سے حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ سب سے پہلے جو بغداد کی فصیل پر چڑھا وہ نور الدین تھا۔ ہیرل ڈیم بھی یہی لکھتا ہے کہ بغداد کی فصیل پر چڑھنے والا پہلا جوان نور الدین تھا۔ اپنے چیدہ چیدہ دستوں کے ساتھ وہ فصیل پر قدم جمانے میں کامیاب ہو گیا اور پھر اس قبضے کو دراز کرتے ہوئے اس نے شہر کے صدر دروازے پر نور الدین نے تیمور کے گھوڑوں کی دوموں والا تتاری پرچم گاڑ دیا۔ پھر کیا تھا، جنگی طبل اور نقارے گرجنے لگے، یہاں تک کہ فصیل سے اتر کر نور الدین نے شہر پناہ کے صدر دروازے پر قبضہ کر لیا اور صدر دروازے کے راستے اس کا سارا شہر بغداد میں شہر میں داخل ہو گیا۔ لیکن شہر کے صدر دروازے پر تیمور کو جب خبر ہوئی کہ نور الدین نے شہر پناہ پر چڑھنے کے بعد بغداد شہر کے صدر دروازے پر قبضہ کر لیا ہے تو اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا وہ اسی سمت آیا۔ اپنے لشکر کو آگے بڑھنے سے روک کر نور الدین تیمور کی طرف آیا اور صدر دروازے کے قریب اس نے اس کے گھوڑے کی باگیں پکڑتے ہوئے کہا، اے آقا، اب جبکہ اس صدر دروازے پر قبضہ کر کے ہم نے بغداد شہر پر قبضہ کر لیا ہے، کیا یہ اچھا ہو اگر ہم شہر کے اندر اپنی اسلامی روایت کا احترام کریں اور اہل بغداد کو ان کے حال پر چھوڑتے ہوئے انہیں معاف کر دیں؟ کیا ان کے لیے اس قدر ہی کافی نہیں کہ ہم نے ان کے نہ چاہنے کے باوجود شہر کو بزور شمشیر فتح کر لیا ہے؟ اس پر تیمور اپنے گھوڑے سے اترا اور نور الدین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے نرمی اور شفقت میں کہا، اے نور الدین، میں تیری اس کارگزاری پر بے حد خوش ہوں۔ کیا تو چاہتا ہے کہ ہم تیری اس ساری محنت کو اکارت، لا حاصل، بیکار اور ضائع ہی ہونے دیں؟ نہیں نور الدین، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بغداد شہر کے اندر ہم اسلامی روایت نہیں بلکہ اپنی اور تاتاری جنگی روایت جاری رکھیں گے تاکہ اہل بغداد کو خبر ہو کہ ہمارے سامنے محصور ہو کر ہمارا مقابلہ کرتے ہیں، ان کا ہم کیا حشر کرتے ہیں۔ نور الدین بیچارہ تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر بغداد کی فصیل پر چڑھا اور شہر کے صدر دروازے پر قبضہ کرنے کے بعد اسے امید تھی کہ تیمور نہ صرف اس کی کارگزاری پر خوش ہوگا بلکہ اس کے کہنے پر اہل بغداد کے لیے عام معافی کا اعلان بھی کر دے گا۔ لیکن تیمور نے نور الدین کی بات ماننے اور اہل بغداد کو معاف کر دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس پر نور الدین بیچارہ کچھ نہ کر سکا اور نہ کہہ سکا۔ تیمور نے صدر دروازے کے راستے داخل ہو کر شہر کے سارے دروازوں پر قبضہ کر لیا۔ شہر پر پوری طرح قبضہ کرنے کے بعد تیمور نے وہی اعلان کیا جس کی اس سے امید کی جا سکتی تھی۔ اس نے اعلانیہ اپنے لشکر کو حکم دیا کہ بغداد شہر کو لوٹنے کے بعد اسے آگ لگا دی جائے۔ نور الدین بیچارہ انتہائی دکھ کے ساتھ اس اعلان کو سن رہا تھا۔ جب بغداد شہر کی لوٹ مار شروع ہوئی تو ایک کونے میں جا کر اسے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ بغداد جو دارالسلام کہلاتا تھا اس روز تیمور نے اسے جہنم بنا کر رکھ دیا۔ فراج ایک کشتی میں بھاگ نکلا، اس پر تیر اندازی کر کے اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ تیمور کے لشکری ہر گھر کو لوٹ لوٹ کر اہل بغداد کو ذبح کرتے جا رہے تھے۔ کسی کی عزت محفوظ نہ تھی۔ بغداد کے اندر اس روز 90,000 مسلمانوں کو قتل کیا گیا اور مسلمانوں کے سروں کے 20 مینار بنائے گئے۔ تیمور کے حکم پر شہر کی فصیل کو گرا دیا گیا اور شہر کو آگ لگا دی گئی۔ یوں بغداد صفحہ تاریخ سے تیمور نے مٹا کر رکھ دیا، گویا اس کے کھنڈرات کو بعد میں پھر سے آباد ضرور کر لیا گیا لیکن دنیا کے اندر اس کی وہ اہمیت نہ رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ تیمور نے اپنی مملکت کے اندر جگہ جگہ منادے بھجوا کر بغداد کو فتح کی منادی کرائی اور اظہار تمسخر اس نے قاصد کے ہاتھ اس فتح کی خبر سلطان بایزید یلدرم کو بھی بھجوائی۔
سلطان بایزید یلدرم نے اس مبارکباد کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اس نے بغداد کی اس تباہی پر دکھ اور غم کا اظہار کیا۔ معزز سامعین حضرات، تیمور کی ظلمات ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔